السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوانان اسلام، بزرگان اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کا احسان کریمانہ ہے کہ اس نے ہمیں ہر مہینے اور ہر مہینے کے ہر ہفتے اور دنوں کی ساعتوں میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں دین اسلام میں مجموعی طور پر 365 دنوں میں کوئی دن منحوس نہیں ہوتا اور کسی بھی دن کا کوئی گھنٹہ یا کوئی منٹ وہ بھی برکت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ جل شانہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان رحمتوں کی پرسنٹیج بڑھتی چلی جاتی ہے۔ رحمت تو ہے لیکن رحمت میں اضافہ ہو گیا جب آپ نے درود شریف پڑھا، برکت میں اضافہ ہو گیا جب آپ نے کسی محتاج یا مسکین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ برکت کبھی نہ ہو، برکت ہمیشہ ہے، رحمت ہمیشہ ہے، بس اس رحمت اور برکت میں ہم اپنے عمل سے اضافہ کرتے رہتے ہیں اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے رحمت میں۔ اسی اعتبار سے یہ مہینہ صفر المظفر کا یہ مہینہ بھی بڑا اچھا مہینہ۔ جہالت میں اس مہینے کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ نحوست کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بلاؤں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، اس مہینے کو نحوست والا مہینہ نہ کہو، یہ بیماری کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا صفر المظفر ہے، یعنی کامیابی کا مہینہ۔ اب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مظفر یعنی کامیابی کا مہینہ فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کامیابی کے اعتبار سے اس کا ایک ایک دن اور اس کے ہر دن کے ساعتوں میں برکتیں اس طریقے سے نازل فرمائی ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے نیک بندے صفر المظفر میں وصال فرمایا۔ اور اصول یہ ہے کہ ہر ایک بندہ ہے جو بات میں آ سکتا ہے کہ جو دنیا سے گزر گیا وہ بدکار ہو یا نیکوکار ہو، اس پر بھی سال میں ایک دفعہ وہ وقت ضرور آتا ہے جو اس کا جانے کا نظر کا وقت ہوتا ہے۔ تو بدکار کو بھی یاد آئے گا کہ میں فلاں وقت میں مرا تھا، اور نیکوکار کو بھی یاد آئے گا۔ بدکار افسوس کرتا رہ جائے گا اور نیکوکار کو جب وہ وقت یاد آئے گا تو وہ اپنے چاہنے والوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور زندگی میں اس کی جو چاہت تھی اپنے چاہنے والوں سے، اس چاہت کے ہزار
حضرت ام المؤمنین سیدتنا جویریہ اور حضرت ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے ایام وصال ماہ سفر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ماہ سفر میں کئی شہدائے اسلام ان کی شہادت کے دن ماہ سفر میں آتے ہیں۔ اس طرح یہ قرن اول کے صحابہ اور صحابیات ان کے بارے میں ہمیں ماہ سفر کے ملتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے پیزان بھائی حضرت زبیر کے فرزند انجمن اور حضور علیہ السلام کی پوتی صاحبہ سیدتنا صفیہ بنت عبد المطلب کے نبیر محترم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کا وصال بھی ماہ سفر، شہادت ماہ سفر۔ کئی قرن اول کے شروع دور ان لوگوں کے ایام وصال۔ پھر اس کے بعد ہر صدی میں ایسے ایسے بزرگان ملت گزرتے رہے کہ جن کی صالحین کے اتحاد کے ساتھ حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ محدث نسائی شریف ان کی بڑی مشہور و معروف، وہ بھی ماہ سفر میں ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ حضرت امام عبدالرزاق صنعانی ان کا بھی ماہ سفر میں وصال بتایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ حبیب عجمی علیہ الرحمہ ان کا وصال بھی ماہ سفر میں بتاتے ہیں۔ حضرت شیخ داؤد الطائی علیہ الرحمہ ان کا وصال ماہ سفر میں ہے۔ تو بڑی تعداد میں ان کے اعراض۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس مقدس بھی ماہ سفر میں۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس مقدس بھی ماہ سفر میں ہوتا ہے۔ حضرت شاہ سلیمان قورچی رحمۃ اللہ علیہ، ملک اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار بروڑا پیر سید مہر شاہ صاحب بروڑی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سلیمان پلواری رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے اعراض ماہ سفر۔ حضرت شاہ محمد نوشاہ گنج شہر رحمۃ اللہ علیہ، قادری نوشاہی سلسلے ان کا عرس۔ حضرت امام ربانی شیخ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ، حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی علیہ الرحمہ، باؤ الحق الدین حضرت باؤ الدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ان کے نبیر محترم مفسر اعظم ابراہیم رضا جیلانی میاں، علامہ فضل احمد خیرآبادی، علامہ ارشد القادری، مفتی شریف الحق ابجدی، حکیم موسیٰ منصری رحمہ اللہ اجمعین، یہ سب ماہ سفر کے ایام وصال رکھنے والے بزرگان ملت۔ تو ایک بڑی تفصیل ہے، آپ پر غور کریں، سب کو تو بات ممکن نہیں، لیکن میں حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں یہاں لاہور تشریف لائے، آپ کا تعلق غزنی کی ایک چھوٹی تحصیل جلاب سے تھا، اور وہیں آپ ولادت اور پھر کچھ تعلیم اور پھر شیخ طریقت کی تلاش اور پھر شیخ طریقت کے حکم یہاں پر
لاہور کے علاقے میں اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم، برائے نام آپ کی برادری طریقت حضرت حسین زنجانی علیہ الرحمہ پہلے لاہور آ چکے تھے، لیکن وہ زیادہ تر خلوت نشین ہے، تو ابلاغ دین کا جیسے ہونا چاہیے تھا تو اس انداز میں اس وقت نہیں، یا وہ مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اللہ کا ولی بہتر جانتا ہے کہ تبلیغ دین کا وقت کون سا مناسب ہے۔ جب حضور داتا بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کریم کے حکم پر لاہور پہنچے ہیں، جس وقت پہنچے اسی وقت ایک جنازہ بالکل تیار رکھا ہوا کسی کا انتظار ہوا، چلے یہ کون؟ کہا یہ حسین زنجانی ہے، اور یہ کہا گیا تھا کہ میرا جنازہ رکھ دینا، جو شہر میں پہلے داخل ہو تو وہی پڑا ہے۔ اس زمانے میں شہری راستے متعین ہوتے، محدود، شہر فصیل کے درمیان ہوا کرتا تھا اور فصیل کے بعد دروازے ہوا کرتے تھے، دروازے سے باہر جنازہ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ میرے برادر قریباً حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے، آپ نے نماز جنازہ پڑھا اور پھر ان کی تدفین عمل میں آئی، اور کیا مرشد کا فیصلہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھے ایسے وقت میں بھیجا گیا جب لاہور کا قطب الارشاد قطب دورہ اس کا وصال کا کمال ہو رہا ہے، تو داتا صاحب نئے قطب کی حیثیت سے چارج سنبھالنے کے لیے لاہور میں وارد پہنچ گئے۔ یہ ایک روحانی نظام ہے، اور اس نظام کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل اپنے ایک بندوں کے ذریعے جگہ جگہ ریاست و حکمرانی کے روحانی اطوار متعین کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک حکمران کو ہوتا ہے نظر آتا ہے اپنی لباس اور اپنی وضاحت سے، بادشاہ اس زمانے میں سر پہ تاج رکھا کرتے، کوئی مرد قلندر یا فقیر ہو اس کی اپنی وضاحت ہو، اور وہ اپنی وضاحت کے اعتبار سے صرف ولیوں میں یا روحانی دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ شاعر مصری علامہ اقبال نے کہا کہ دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اللہ یعنی افضل، دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اللہ، اور جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللہ، یعنی جو اسد اللہ صدا لگانے والا ہو، جو اللہ کے شیر ہونے کے اعتبار سے نڈر، بے باک، بے خوف ہو، تو ظاہر ہے اس کی قیادت و سیادت اور روحانی طور پر تسلیم کی جائے۔ حضور داتا کا جو بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور پہنچے ہیں تو آپ نے قطب دورہ کا چارج سنبھالا۔ قطب تک کی جو منازل ہیں یہ آسان منزلیں نہیں۔ حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا یہ کرم کہ اس نے انسان کو جوہر خاص سے تخلیق کیا، یہ انسان کا بڑا احسان ہے، اور اگر انسان
فضیلت کی بات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان اگر مومن ہو جائے، کیونکہ مسلمان وہ ہے جو اسلام سے داخل ہوتا ہے، اور مومن وہ ہے جس کے اندر اسلام داخل ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ تقویٰ کی منزل پہ آ جائے تو متقی ہوتا ہے، پھر متقی جو ہے وہ خاشعین میں، اور پھر قانتین میں، پھر صابرین میں، پھر شاکرین میں شامل ہوتا ہے، اخیار کی جماعت میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ولی ہوتا ہے، پھر ولیوں کا نقیب ہوتا ہے، پھر نقبا کی منزل سے نکل کر نجیب ہوتا ہے، تو نجبا کے مقام پر آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عرفاء عارفین کی صفوں میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر صلحاء کے مقام پر آتا ہے، جس کا تذکرہ صالحین کا قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ جو اللہ کے انعام یافتگان ہیں ان میں صالحین بھی شامل ہیں، اللہ کی نعمتیں جن پہ نازل ہوئی۔ تو اس اعتبار سے صلحاء کے مقام پر پہنچنے کے بعد وہ افضال میں آتا ہے، پھر اوقات میں آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اغواس میں آتا ہے، اور پھر اقطاب میں۔ یہ 30 منزلیں ہیں اقطاب تک پہنچنے کی۔ فرماتے ہیں کہ ہر کلاس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے لگاتار تسلسل کے ساتھ کم از کم 10 برس پڑھنا پڑتا ہے۔ بریک ٹائم نہیں ہوتا، اس میں انٹرویل نہیں ہوتا، چھٹی نہیں ہوتی، کوئی سنڈے نہیں آتا، مسلسل پڑھنا ہوتا ہے۔ اور امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر لانے ہوتے ہیں، 1 نمبر بھی کم ہو گیا تو فیل ہو گئے، پھر نئے سرے سے پڑھائی شروع کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر 30 درجے اور 10 7 1 درجے کے تو 300 برس چاہیے۔ پھر خود ہی مسئلہ حل بھی کرتے ہیں، کہتے یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی کتب ہو ہی نہیں سکتا، اس سے پہلے موت کا پیغام آ جاتا ہے۔ کوئی جلدی دنیا سے انتقال کر جائے، ولی بن کر انتقال کر جائے، کوئی اخیار میں آیا اور انتقال کر گیا، کوئی نقبا کی منزل پر آیا ٹھہر گیا، انتقال کر گیا۔ تو کتب تک کی منزلیں سب کو نہیں ملتی، اور یہ منازل طے کرانی پڑتی ہیں۔ حضرت شیخ عمر شاہ الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کتب تک کی جو منازل ہے 300 برس، یہ 300 برس ایک لمحے میں میرے شیخ غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے ایک جوڑ کے یہ کلاسیں مکمل کرا کے 300 سال کے درجے ایک لمحے میں مکمل کرائے، اور اس جوڑ کو کتب بند کیا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ قطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید صادق اور خلیفہ برحق، تو شیخ کی ساری منزلیں طے کروا کر لاہور کی جانب روانہ فرمایا، تاکہ قطب دورہ کی حیثیت سے وہاں کے کتب حسین زنجانی سے چارج لے سکے کہ حسین زنجانی کا وقت آخر آ پہنچا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام اور مرتبے کے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اقطاب کے درجے میں، اور اقطاب کا جو درجہ یہ بالکل ولایت کاملہ کا کمال درجہ ہے، وہ آخری درجہ ہے۔ اقطاب کے بعد جو ہے پھر غوثیت کبریٰ اور قطبیت عظمیٰ کا مقام آتا ہے، جو
صرف سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو حاصل اقطاب کے درجے میں پہنچنا اللہ اکبر، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ حضور داتا کا بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے استقامت رکھنے والے بزرگوں رہے ہیں کہ جن جن افراد نے آپ کا دامن تھاما وہ سارے اور تمام کے تمام ولایت کی منزلوں پر فائز ہیں۔ ایک عام شخص کو بھی اگر مشرف کا اسلام کیا کہ ہندوؤں کی بڑی تعداد کی لاہور میں، تو آپ کے 10 پرست پر وہ مسلمان ہوتے رہے اور پھر اس کے بعد یہ سارے درجات طے کرتے رہے اور ولایت کاملہ کی منزلوں پر پہنچے۔ یہ آپ کے مریدین، ان کو آپ نے یہ منازل طے کروائی ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار اکابر علماء اور اولیاء نے اس صف میں کیا ہے کہ جو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حلیے اور اپنے سراپے سے ایسا محسوس ہو کہ یہ آدمی ظاہری طور پر گندا ہے، اچھا لباس نہیں رکھتا، اور اس کے سر کے اور داڑھی کے بال الجھے ہوئے ہوں، وہ بھی سلیقے طریقے سے داڑھی سجی ہوئی نہ ہو، تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور بات بھی وہ بے ربط کرے اور جذب کی اور استغراق کی کیفیت میں ہو تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ اگر وہ تمہارے دروازے پر، تمہاری چوکھٹ پر آ جائے تو تم اپنی چوکھٹ سے اٹھا دو، کیونکہ تمہیں اس سے کراہیت آ رہی ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر کسی امر پر قسم اٹھا لے تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسے مقام کے جو بزرگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوبیت کا درجہ رکھتے ہیں، اور ایسے محبوبوں کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی کرم فرماتا ہے۔ ایک بڑے ہسٹورین اور مورخ نے، جو ہندوستان کی تاریخ پر بڑی گہری نظر تھی اور وائسرائے ہند کا ساتھی بھی تھا، ڈاکٹر اشپری نگر، اس نے لکھا ہے کہ میں نے ہندوستان بھر کے مسلمانوں میں یہ دیکھا کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ذوق و شوق سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کشف المحجوب ہر گھر میں ہوتی ہے اور اسے بھی ذوق و شوق سے پڑھتے اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اس کے اسباق کیا ہیں، اور تیسرے گلستان اور بوستان شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکایات جو فارسی زبان میں، یہ بھی پڑھتے ہیں اور بچوں کو سکھاتے ہیں، اور یہی تعلیم اور تربیت کے لیے ان کو کفایت کر جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے اور تصور کیجئے، چشمے تخیل سے اس زمانے کو دیکھیے کہ جس زمانے میں ہندوستان بھر کے مسلمان، یعنی ابھی فارسی ایک کروٹ لے کر عربی زبان سے مل کر ایک نئی زبان میں ڈھل رہی تھی جس کو ہم اردو کہتے ہیں،
تو اس زمانے میں اتنی کتابیں، اتنے بڑے بڑے کتب خانے نہیں ہوتے تھے. صرف یہ 3، ایک اللہ کی کتاب، ایک داتا صاحب کی کشف المحجوب، اور دوسرے شیخ سعدی کی کتاب گلستان بوستان. ان تینوں پر ہی جو ہے ایک مسلمان کی شخصیت تعمیر ہوتی تھی. ایک مسلمان سچا، پکا، مخلص، عبادت گزار اور اللہ کی معرفت رکھنے والا مسلمان بن جاتا تھا. اب تو دیکھیے ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں، لیکن وہ مقصود حاصل نہیں ہو رہا کہ جو ایک مقصد ہے دین اسلام کا. تو حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اگر کسی طالب صادق کو جو کہ صدق کے ساتھ اور صفا کے ساتھ مرشد کی تلاش میں ہو اور اسے مرشد نہ ملے یا مل تو جائے مگر اس کا اطمینان نہ ہو تو پریشان نہ ہو، میری کتاب کشف المحجوب کو اپنا شیخ بنا لے. یہ کشف المحجوب ہی اس کے لیے مرشد طریقت کا کردار ادا کرے گی. یہ کمال ہے. کشف المحجوب اس زمانے میں آج بھی جو انہوں نے بیان کیے ہیں اپنے اسفار کہ میں کس طریقے سے غزنی سے چشت تک، پھر چشت سے لے کر حرمین طیبین تک، اور پھر حرمین طیبین سے یہاں بر صغیر میں لاہور تک پہنچا ہوں، اور مختلف کردار کے لوگ مجھے ملتے رہے ہیں. تو مختلف جماعتوں کے ساتھ صحبت اختیار کی. یہ سفر جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اب تو سفر سمٹ گئے ہیں کیونکہ فضائی سفر ہوتے ہیں، اور فضائی سفر بھی جو ہے ایک ایسی سواری میں جو بند سواری ہوتی ہے. اگر کھلی سواری ہو تو بھی بڑے بڑے مشاہدات ہو سکتے ہیں. جیسے ایران کے علاقے مروند سے جب حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ چلے تھے تو وہ سفر فضا میں کر رہے تھے، اور جب سکھر پہنچے تو سکھر کے ایک بزرگ نے ان کو نیچے اتار لیا کہ کہاں جا رہا ہے، ہم سے سیکھ کر، ہم سے مل کر پھر آگے جا. تو اب ہمارا سفر بند مشینوں میں ہوتا ہے. آگے چل کے ٹرانسمٹ ہونا شروع ہو جائے گا بندہ، جیسے فیکس مشین ہوتی ہے، تو جب بندہ ٹرانسمٹ ہوگا تو پھر تو کچھ بھی نہیں دیکھے گا. ابھی تو کچھ نہ کچھ مناظر باہر نظر آ جاتے ہیں. جب بالکل بند کیبن ہوگا، یہاں بیٹھا احرام باندھ کے، ادھر باب عبدالعزیز پہ نکل آیا مکہ میں، چلو بھئی اب طواف کرو اور پھر واپس جاؤ. تو مشاہدہ جب نہیں ہو تو علم بھی کامل نہیں ہوتا. مشاہدہ بڑا ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا سیرو فی الارض، سیر کرو زمین میں تاکہ تم اللہ کی نشانیوں کو پا سکو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو. قرآن مجید میں 70% وہ مضمون ہے جس میں پچھلی اقوام و ملت کی بات کی گئی ہے، ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، وہ سب آج بھی موجود ہے، نشان عبرت ہے. تو ہر شیخ اپنے مریدوں کو سفر کراتے تھے اور وہ اپنے اسفار میں بہت کچھ حاصل کرتے تھے، سیکھتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے. جب بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھیں گے، چہرہ شناس ہوں گے، ان کے چہرے پر اضطراب دیکھیں گے، ان کے چہرے پر بشاشت دیکھیں گے، چہرے پر فرحت محسوس کریں گے یا چہرے پر رنج و الم دیکھیں گے، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس شخص کی کیفیت اندرون خانہ کیا ہے. معلوم ہو جاتا ہے.
اور پھر چہرے پر نظر پڑتے پڑتے وہ مقام آتا ہے کہ پھر نظر دل کو بھی ٹٹولنے لگتی ہے. تو یہ مشاہدے کے بغیر تو ممکن نہیں ہوتا نا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے درس میں ارشاد فرما رہے ہیں ملفوظات. دیکھا کہ مجمع میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان جو ہے اس کے چہرے پہ کرب اور غم کے آثار ہیں، تو اس کے چہرے پر نظریں جما دی. پھر اس کے ذہن کو ٹٹولتے ہوئے اس کے دل کے اندر اتر گئے. درس جاری ہے اور محسوس کیا کہ اس نے اپنی والدہ کو عذاب میں دیکھا ہے. والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ فوری طور پر اس کے اطمینان کے لیے میں یہی کر سکتا تھا کہ میں نے کچھ کلمہ طیبہ پڑھ کر محفوظ رکھے ہوئے تھے، تو اس میں سے میں نے 70,000 کلمہ طیبہ اس کی والدہ کے لیے ایصال کر دیے. درس بھی جاری ہے، اندر ہی اندر ایصال کر دیے. تو اس کے چہرے پر فرحت کے آثار آ گئے، خوشی کے آثار آ گئے. میں نے اس کے دل کو ٹٹولا تو وہ مطمئن ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو دیکھا کہ فرشتے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا رہے ہیں. تو یہ اولیاء کرام یہ دلوں کی کیفیت کو بھی جانتے اور سمجھ لیتے ہیں. تو اسی بنیاد پر یہ مختلف شہروں اور مختلف علاقوں کے انتظامات روحانی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل وہ عطا فرما دیتا ہے. تو اس وقت یہ قطب دورہ کی حیثیت سے وارد ہوئے لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر انہوں نے وہاں بیٹھ کر دین کا ابلاغ فرمایا. اور تبلیغ دین کے لیے جب ضرورت ہوتی ہے تب کرامت دکھائی جاتی ہے، ورنہ استقامت کے ذریعے ہی دین کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. کیونکہ کرامت جو ہے یہ رسولوں کے معجزے کا ایک عکس ہوتا ہے، اور رسولوں کا معجزہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کا عکس ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالی ہی نے اپنی قدرت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کائنات میں سب کو ہدایت پہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دل سے ہدایت قبول کرو، جبر سے نہیں. بھی اللہ چاہے تو وہ آنے واحد میں دنیا کی 8 ارب آبادی کو مسلمان بنا دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. تو اسی لیے نبیوں اور رسولوں نے بھی ایسا نہیں کیا، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد اولیاء کرام بھی استقامت کو بنیاد بنا کر دین کی دعوت دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل